كحبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق اللہ العظیم۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان المبارک انسان میں تقوی کا وصف پیدا کرتا ہے، اور تقوی اللہ کی کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے۔ جب تقوی والا وصف انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے 5 طرح کے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا، متقی کا پہلی صفت اور پہلا وصف یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، غیر متزلزل عقیدہ۔ وہ اپنے عقیدے کے اوپر بہت دو ٹوک موقف رکھتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عقیدے سے وہ مضمحل ہو جائے، یا وہ اپنے عقیدے کے اوپر کسی طرح کے شک اور تردد میں پڑ جائے۔ پھر اس کے بعد عقائد کے بعد معاملات آ جاتے ہیں، اور معاملات میں نے گزارش کی تھی کہ انسانی زندگی کا سفر اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر گھر میں وہ ایک اچھا انسان ہے تو پھر وہ سوسائٹی کے لیے بھی ایک اچھا انسان ہے، اور اگر وہ گھر میں ایک اچھا انسان نہیں ہے تو پھر وہ سوسائٹی کے لیے بھی ایک معتبر انسان نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر وہ خرچ کرتا ہے، سب سے پرائرٹی نمبر 1 پہ اس کے اپنے گھر والے اور عزیز و اقارب ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے نمبر پر تو قریبی لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لہٰذا یہاں پر یہ جو خرچ ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ آگے مستقل اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے عزیز و اقارب پر آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً ان کی ضروریات پہ خرچ کرتے رہا کریں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے میرے دوستو، جو شخص بھی اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنے غیور ہیں کہ وہ اس کی خدمت کا ادھار کبھی رکھتے ہی نہیں۔ کسی شریف آدمی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا بدلہ ضرور دوں۔ تو اگر ایک بندہ کائنات کے رب کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کے حکم کو مانتے ہوئے، تو میرا رب اس کو باقی کیسے رکھے گا؟ اس کو کئی گنا بڑھا کر میرا رب عطا کرتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے جو ہے وہ ذوی الاقارب ہیں، تو لہذا قریبیوں میں اولاد بھی آ گئی، قریبیوں کے اندر باقی جتنے بھی رشتے ہیں سارے آ گئے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اور اگر زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے۔ اصول اور فروع کا مطلب کیا؟ اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے۔ اور فروع کا مطلب یہ کہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ اصول اور فروع ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن غریب ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے آت المال علی حبہ، کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے۔ کن پر؟
ذوی القربا قریبیوں پر، والیتاما ذوی القربا والیتاما والمساکین، اور پھر اس کے بعد وہ خرچ کرتا ہے یتیموں پر، یتیموں کے اوپر، یتیموں کی نگہداشت۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یتیم کی پرورش، یتیم کی کفالت اللہ رب العزت نے اس پہ کتنا اجر دے رکھا ہے، کتنا اجر دے رکھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی ہے، تو اس کمپنی میں سالانہ قرعہ اندازی ہوتی ہے حج کے لیے، تو لیبروں میں سے کسی ایک کو وہ بیچتے ہیں حج پہ، تو قرعہ ایک شخص کے نام نکلا، تو وہ انکار کر گیا، میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، قرعہ ایک شخص کے نام نکلا تو وہ انکار کر گیا، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر دوبارہ قرعہ اندازی کی، پھر اسی کا نام، وہ پھر انکار کر رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کیا، پھر قرعہ اسی کا نام، پھر وہ انکار کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا پاگل آدمی ہے تو، حج کے لیے تجھے مفت بھیج رہی ہے کمپنی، اور تو جناب جو ہے نا وہ انکار کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا جو ہے وہ ایک خالی کاغذ رکھتے ہیں، باقیوں کے نام لکھتے ہیں، تو اب باقیوں کے نام لکھے، ایک خالی کاغذ رکھا تو وہ خالی کاغذ قرعے میں آئے۔ اب سب نے کہا بھائی تم نے جانا ہے، ہر صورت جانا ہے، اب کوئی بات نہیں۔ خیر وہ چلا گیا حج پہ، حج کے ارکان پورے کیے، اور اس دوران جو ہے وہ اس کی موت وہاں واقع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا عجیب آدمی کہ حج پہ نہیں جا رہا تھا اور پھر موت آئی، تو وہ بھی حج کرنے کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے، کتنا نصیبوں والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ مزدور آدمی تھا، عمل اس کا یہ تھا کہ اس کے بالکل پڑوس میں ایک بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے تھے، تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بچوں کی بھی کفالت کرتا تھا، اور یہ جو انکار کرتا تھا میں نہیں جاؤں گا، تو وہ اس لیے سوچتا تھا کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی کوئی کفیل ہے نہیں ہے، تو میں جاؤں گا تو کہیں ان کے لیے مسئلہ نہ ہو، تو وہ اس لیے انکار کر رہا تھا۔ بالکل اسی طرح میں ایک عربی مجلہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں ریاض کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو خواب میں جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے کہ تم فلاں بندہ ہے اس کو عمرہ کرواؤ، تو وہ اس نے ایسے آئی گئی کر دی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری مرتبہ، بالآخر وہ اس کے گھر میں پہنچا، اسے کہا بھئی عمرے کے لیے چلو، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا۔ خیر وہ اصرار کر کے اس کو لے گیا۔ اب جب اصرار کر کے لے گیا، عمرہ کیا، تو عمرہ کرنے کے بعد کوئی نیک آدمی تھا نہیں، اس طرح کا بہت پرہیزگار آدمی، نارمل جس طرح ایک عام مزدور سا آدمی ہوتا ہے بس۔ تو عمرہ کر کے مکمل ہو کے جب واپس آنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ عمرہ مکمل ہو گیا تو مجھے 1 منٹ ٹھہرو، میں 2 رکعت یہاں پہ شکرانے کے پڑھ لوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے آ کے عمرہ کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو 2 رکعت۔ اب 2 رکعت پڑھی، دوسری رکعت کا آخری سجدہ کیا، اب اٹھ ہی نہیں رہا، جا کے دیکھا تو جان نکلی ہوئی ہے، جان نکلی ہوئی ہے، انتقال کر گیا۔ ڈیڈ باڈی لے آئے، اس کی تدفین کی۔ پوچھا بھائی کیا عمل تھا اس کا؟ کہا جی اس کا عمل صرف یہ تھا کہ ہمارے ساتھ پڑوس میں جو ہے وہ
ایک پڑوسی تھا وہ فوت ہو گیا، اس کے بچے، اس کی بیوہ تھی، یہ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے لاتا تھا وہ اس کے لیے لاتا تھا، اور آج تک یہ کبھی اس کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا، بس ڈیوڑی کے اندر سامان چھوڑ دیتا تھا اور کہتا بہن یہ اٹھا لو۔ تو اس خدمت کے عوض اللہ نے اتنی پاکیزہ موت عطا کی۔ تو اس کے برعکس ہمارا کیا ہے کہ جب کوئی یتیم، اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو سوسائٹی مجبور کرتی ہے کہ ابے نہ ختم دے، اور ہم سارے چوڑے بیٹھ کر تو اس کا ختم کھاتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب جنتا ہی پہنچنے لگے بزرگ، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں، قرض لے کر تو ختم دے رہے ہوتے ہیں، اور تمام حضرات ماشاءاللہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب بندے کی جنتا چاہیے پہنچا ہی تو چھوڑنا۔ تو میرے دوستو، ہماری صورتحال یہ ہے، یتیم یاد رکھیں، یتیم وہ ہے نابالغ اولاد جس کا والد نہ ہو، ورنہ جس کا والد نہ ہو وہ یتیم ہے، تو ایک دفعہ سارے یتیم ہے بیٹھے نہیں، بڑی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے یتیموں کی۔ تو نابالغ بچے جن کے والدین نہ ہوں، جس کا والد نہ ہو، تو اس لیے میرے گزارش دوستو اس چیز کا اہتمام کریں کہ اگر کسی جگہ یتیم آ جائے تو ہم اس یتیم کو مدد کریں، نہ کہ اس کے گھر جا کر ختم شریف کھائیں۔ اس کا اہتمام کریں، سوسائٹی ہے ہماری، اس کو بنیاد بنائیں۔ اور وہ بیچارہ بھی اس پہ آتا ہے جناب کہ بیوہ جناب کہ میری برادری کیا کہے کہ ختمے ہو گئے بھی نہیں ابے کے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ کسی نے کہا تھا کہ ساری زندگی بندہ اس میں گزارتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آخر لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے آخری جملہ یہی کہنا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ اللہ کے بندے یہ نہ کہو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہو کہ اللہ اور رسول کیا فرما رہے ہیں۔ چھوڑو لوگوں کو راضی کر سکتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے یہ کہو۔ یہ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزار دی، لوگ اللہ اس کو راضی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جب کرو گے، دل میرے اللہ کے ہاتھ میں، تو لہذا اس چکر سے باہر آ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں لوگوں کی تو فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کی فکر نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ فرما رہا ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو اگر اللہ نے پوچھا تم نے وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک یتیم بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میرا ابا نہیں ہے، نہ میں نے کپڑے بنوائے ہیں، نہ کچھ کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر لے گئے، کہا کہ حسنین کے کپڑوں میں سے کپڑے دو، اس پہ کپڑے پہنائے گئے، نہلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے۔ تو کہا بیٹا آج کے بعد محمد الرسول اللہ تیرے باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ اور پھر ایک عجیب منظر یہ تھا کہ اسے کندھے پہ بٹھا کر تو آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یتیم کے لیے کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ تو میرے قابل احترام دوستو، پہلا نمبر عزیز و اقارب کا، دوسرا یتیم کا، والمسکین والمساکین۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین سکون سے ہے۔ سکون کا مطلب یہ کہ جس کی لائف ڈیڈ ہو جائے، زندگی کا پہیہ چل ہی نہیں رہا،
نئی زندگی چل رہی، اور جو زندگی چل نہیں رہی اس کو چلانے کے لیے آپ اپنے سرمائے سے اس کو کچھ دیتے ہیں، آپ اس کی زندگی کے پہیے کو چلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے کام آنا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ کوفے کا ایک بڑا تاجر تھا، تو تجارت میں اس کو نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہوا کہ بالکل بیٹھ گیا، زیرو۔ اب یہاں تک کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ بزنس بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے، پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، پل بھر میں کہاں سے کہاں آ جاتا ہے۔ تو وہ فاقے گھر میں شروع ہو گئے۔ اب کہتا ہے کسی سے مانگوں گا تو لوگ سوچیں گے یار یہ تو بڑا بزنس مین ہے، یہ کدھر مانگ رہا ہے پیسے، یہ کیا کر رہا ہے۔ بڑا سوچا کہ کس کو کہوں کہ میری مدد کرو، تو سوچ و بچار کے بعد وہ اس مرحلے پہ پہنچا کہ پورے کوفے میں ایک ہی شخص ہے جو غریبوں کی پرورش اور مدد بھی کرتا ہے، خاموشی سے کرتا ہے، ذکر بھی نہیں کرتا، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان سے ذکر کرتا ہوں۔ یہ چلا گیا ان کی درسگاہ میں، درس ہو رہا ہے، یہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ علاقے کا ایک بڑا آدمی ہے، حیادار آدمی ہے، یہ بات کہتے ہوئے بھی بڑی جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ بڑی کوشش اس نے کی لیکن نہیں کہہ سکا، واپس چلا گیا۔ تو مغرب کا وقت تھا، جب مغرب تھوڑی گہری ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، تو یہ جلدی سے اندر سے باہر آیا تو دیکھا دروازے پر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، دروازے پہ ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک چٹ پڑی ہوئی ہے، اور اس چٹ پہ لکھا تھا کہ میرے بھائی آج آپ میرے درس میں آئے تھے، آپ کے چہرے سے پریشانی آیا تھی، مجھے لگتا ہے کہ تم کسی مالی دباؤ کے اندر ہو، تو میں یہ کچھ دینار اور درہم لے کر آیا ہوں، اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ، لیکن میں نے غلام اور خادم کے ہاتھ سے نہیں بھیجا تاکہ تیری عزت نفس مجروح نہ ہو، ابو حنیفہ تیرے دروازے پہ خود چل کے آیا۔ یہ یوں نہیں کہ صرف کتابیں لکھی تو بڑے بن گئے، صرف یہ نہیں کہ اجتہاد کیا تو بڑے بن گئے، بلکہ سوشل لائف میں ہر بڑے آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی سوشل لائف بہت مضبوط ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ خیر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے آدمی بنے تو یہ طریقہ بتا رہے ہیں، تو نہیں بننا چاہتے ہو تو نہ بنو، طریقہ بتا رہے ہیں، طریقہ یہی ہے۔ اس لیے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہم پرسوں کریں گے انشاءاللہ۔